السلام علیکم پیارے دوستوں، جب شیطان مردود نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ جنت میں آدم علیہ السلام کی اداسی کو دیکھ کر اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا اور وہ دونوں بطور جوڑا جنت میں رہنے لگے۔ تنہائی اور اداسی دور ہو گئی۔ اللہ پاک نے انہیں حکم دیا کہ جنت میں جہاں مرضی جاؤ، جو جی چاہے وہ کھاؤ، لیکن خبردار اس درخت کے پاس مت آنا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا، ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پیارے دوستوں، اس وقت جنت میں سانپ بھی رہتا تھا اور جنت میں سانپ کے پاؤں بھی ہوا کرتے تھے اور اس کے منہ سے ایک زبردست خوشبو بھی آتی تھی، اور وہ سانپ جب جنت میں رہتا تھا تو اس کو یہ اجازت بھی تھی کہ وہ جنت سے باہر بھی جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ جب سانپ جنت سے باہر آیا تو شیطان نے کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ واپس جنت میں لے چلو، جس پر سانپ نے کہا، تم تو جنت میں نہیں جا سکتے، تمہیں تو اللہ نے جنت سے نکال دیا ہے، اس لیے تمہارا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ شیطان نے سانپ کو اپنی پرانی دوستی کا واسطہ دیا اور کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ وہیں رہا کرتا تھا، وہ دن یاد کرو کہ جب میں تمہارا دوست ہوا کرتا تھا، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ سانپ نے پہلے تو بہت منع کیا، لیکن آخرکار شیطان کے بار بار کہنے پر سانپ نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن تم ایسے کیسے اندر جا سکتے ہو؟ بلکہ تم یوں کرو کہ تم سانپ بن جاؤ اور میرے ساتھ مور بھی باہر نکلا ہے، یہ تمہیں کھا جائے گا، اور جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو اندر جا کر یہ مور تمہیں اگل دے گا۔ پیارے دوستوں، شیطان کو یہ مشورہ پسند آیا اور شیطان فوراً سانپ بن گیا اور مور نے اسے کھا لیا۔ سانپ اور مور جنت میں چلے گئے اور مور نے وہاں پہنچ کر اسے اگل دیا اور یہ شیطان جنت میں داخل ہو گیا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے ملاقات کی اور کہا کہ میں تمہارا دوست، تمہارا ساحل ہوں، اور شیطان یہ کہنے لگا کہ جنت کے اس پھل کو تم دونوں کیوں نہیں کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے اس درخت سے دور رہنے کے لیے کہا ہے اور اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم نے وہ پھل نہیں کھایا اور نہ ہی ہم ایسا کریں گے، ہم اللہ کے حکم کے مطابق ہی چلیں گے۔ لیکن دوستوں، شیطان نے انہیں یہ بھروسہ دلا دیا کہ ان کا شریر ہے، دوست ہے، مگر انہوں نے شیطان کی کوئی بات نہ مانی۔ کیا دوستوں، جب آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ وہ پھل کھائیں، وہ پھل بہت اچھا ہے، اللہ نے وہ پھل کھانے سے آپ کو اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد آپ دونوں فرشتے نہ بن جائیں، اور تمام باتیں کہنے لگے۔ پہلے تو اماں حوا نے منع کیا، لیکن بہت زیادہ اصرار کرنے پر، خوشامد کرنے پر شیطان نے آخرکار اپنی بات منوا ہی لی اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ اور صرف یہی نہیں، آدم علیہ السلام کے اٹھنے پر اماں حوا کے کہنے پر انہوں نے بھی پھل کھا لیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا اور دنیا میں بھیج دیا گیا، یعنی کہ ان کی غلطی کی سزا یہ ملی کہ انہیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا اور کہا گیا کہ ایک خاص وقت جب تم زمین پر ہی رہو گے۔ پیارے دوستوں، اسی ظلم کی وجہ سے سانپ اور مور کو بھی جنت سے نکال دیا گیا اور انہیں بھی زمین پر بھیج دیا گیا۔ مور ایک انتہائی خوبصورت جانور ہے جس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے پاؤں بھی کافی خوبصورت رہتے ہیں، لیکن مور کی خوبصورتی اس سے چھین لی گئی ہے اور اس کے پیروں کو بدصورت بنا دیا گیا ہے۔ اور سانپ، جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ شیطان کو جنت میں کس طرح لے جا سکتا ہے، اس کے منہ سے آنے والی مہک اور خوشبو کو چھین کر اس کے منہ میں زہر پیدا کیا گیا اور اللہ نے اس کے پاؤں کو بھی ختم کر دیا۔ یوں سانپ اور مور کو جنت سے نکال دیا گیا اور کس طرح آدم علیہ السلام ہمیشہ ہوئے، مور اور سانپ جنت سے اتار کر زمین پر آ گئے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ کون سی مخلوق تھی اور زمین اور آسمانوں کی تسلیم کیسی کی گئی؟ اس سوال سے ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ ابھی تک اگر
हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को ज़मीन पर भेजा गया तो उस वक्त ये ज़मीन बिछी हुई थी, लेकिन सवाल ये है कि पहले ज़मीन पर था क्या? तो याद रहे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने ज़मीन पर आसमानों को 6 दिन में तस्लीम किया है, और एक जगह इरशाद किया है कि इस ज़मीन पर पहले कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के। तो दोस्तों मालूम हुआ कि इस ज़मीन पर पहले पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। इस ज़मीन पर पहले पानी ही पानी था, और फिर अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को बिछाया। और तफसीर में यह बात भी मिलती है कि जब पानी पर अल्लाह ताला ने ज़मीन को बिछाया तो ये ज़मीन हिल रही थी, तो अल्लाह पाक ने इस ज़मीन के ऊपर पहाड़ों को लगा दिया, जिससे ये ज़मीन टिक गई। दोस्तों याद रहे कि पानी ही वो चीज़ है जिससे अल्लाह ताला ने किस्म की मखलूक़ात को पैदा फरमाया। पानी को अल्लाह ने ज़िंदगी की बुनियाद बनाया, और कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले आसमान भी ना था। जब अल्लाह ने सिर्फ़ 2 दिनों में 7 आसमानों को बनाया, इन आसमानों की जगह पर धुआं ही धुआं था, कुछ ना था, हर तरफ धुआं था। फिर अल्लाह ताला ने इस धुएं से आसमान बनाए। जब आसमानी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाया तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इससे सितारों की मानंद चिराग रोशन कर दिया, यानी कि आसमानी दुनिया में अल्लाह ताला ने सितारे पैदा फरमाए जो रात में चमकते हैं। याद रहे अल्लाह ने ज़मीन पर आसमान सारा निज़ाम बनाया। ये पहाड़, ये जंगल, ये दरिया, ये समंदर और ये सहारा और ये मैदान, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से तस्लीम किया है। और अल्लाह ने आसमानों से बारिश बरसाई और अपने हुक्म से ज़मीन के ऊपर तरह तरह के दरख्त और पेड़ पौधों को सबसे ज़्यादा उगाया दिया। दोस्तों मालूम हुआ कि जब आदम अलैहिस्सलाम ना थे तब भी ये कायनात थी। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तस्लीम करने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ने इस कायनात को तरबियत की, इस कायनात को पैदा फरमाया। और जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने पहले तो उनको जन्नत में रखा, और फिर इब्लीस की बातों में आकर जब उन्होंने वो फल खाया तो अल्लाह ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया। दोस्तों याद रहे कि अल्लाह की चाहत मौजूद थी, मौजूद है और मौजूद रहेगी। तमाम जानवरों के पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की है। ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की है, और जन्नत को दोज़ख को भी पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह पाक की मखलूक़ात कहाँ कहाँ हैं और कैसी कैसी मखलूक़ात हैं, हिसाब अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला की कुदरत बरसती है और अल्लाह ताला के इल्म भी बरसती है, और इंसान की अक्ल महदूद है। इंसान सिर्फ़ उतना ही जानता है जितना अल्लाह ताला ने उसको इल्म दिया है, इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं जानता। अल्लाह ताला बेहतर कदम रखता है और हिकमत वाला है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर आपको ऐसी ही वीडियो हमेशा देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें।